بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم اور یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ناظرین کے لیے یہ بیان فرمائیں کہ آج کل دنیا جو ہے مادیت میں غرق ہو چکی ہے اور روحانیت سے بالکل دور جا پڑی ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا باعث ہیں جن کی وجہ سے یہ حالت اس وقت دنیا کی ہے؟ اس تعلق سے تھوڑی تفصیل بیان فرمائیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی پیدائش کا جو مقصد بیان کیا وہ یہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور عبد بننے کے لیے اور عابد بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے ابتدائی حصے میں ہی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الناس لوگوں کو مخاطب کیا ہے، مسلمانوں کو نہیں، مومنوں کو، کہ عبادت کرو۔ کیوں عبادت کرو؟ کہ اس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ عبادت کے نتیجے میں تم متقی بنو گے، تم بچائے جاؤ گے، تم بہت سی باتوں سے دور رہو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہ ہم نے نفس کو، انسان کو بہت اچھا بنایا ہے۔ اس آیت کی بہت سی تفسیریں ہیں، بہت سے مفاہیم ہیں، ایک بتا رہا ہوں کہ انسان کو کامل احسن تقویم پیدا کیا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، اس کے فجور بھی اس کو الہاماً سمجھا دیے گئے ہیں۔ اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ فسق و فجور ہے اور تقواہا، اور یہ تقوی کا راستہ ہے، یا ان فسق و فجور سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے قد افلاح من زکاہا، جو اپنے آپ کو پاک کر لے گا وہ تو کامیاب ہو جائے گا، لیکن جو نہیں کر سکا گویا اس نے اپنے آپ کو، نفس کو گاڑ دیا زمین میں۔ اور اس فجور اور تقوی کی راہوں کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء، اولیاء، مجددین، بزرگان وہ ہمیشہ بھیجتا رہتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، کچھ عرصے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ اب آپ نے سوال کیا کہ موجودہ زمانے میں اس کی وجہ کیا ہوئی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان اس بات سے بے خوف ہو گیا کہ جو وہ کر رہا ہے، جو وہ سوچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس بے خوفی نے اس کو جرأت دلائی کہ اور آگے بڑھے گناہوں میں، اور آگے بڑھے گناہوں میں۔ مثال کے طور پہ ایک چور ہے، جب اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا تو وہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ یا مثال کے طور پہ ابھی آج ہی کی بات ہے، ایک جگہ ریڈ سگنل تھا، کچھ نوجوان وہاں سے موٹر سائیکل پہ گزر رہے تھے، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا، وہ کراس کر گئے۔ جب ان کو یقین ہو گیا کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا، جرم کا ارتکاب کرنے پہ وہ اس وجہ سے آمادہ ہو گئے کہ ان کو اندر سے یہ بدگمانی یا ظن ہو گیا کہ کوئی ہم کو دیکھ نہیں رہا۔ تو جرم اور گناہوں کا ارتکاب انسان تب کرتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی اس بات سے بے خوف ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ حالانکہ یہ جو موٹر سائیکل گئے تھے چند ہی قدموں کے بعد پولیس نے ان کو پکڑ لیا، سی سی کیمرے نے ان کو دکھا دیا۔ یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے اس بات سے بے خوف ہو جاتا ہے اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ دوسرا، وہ اپنی موت کو بھول جاتا ہے۔
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے 50 60 70 80 90 100 120 سال جھیلے، ایک دن وہ آئے گا جب اس کو یہاں سے جانا ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تقویٰ کی راہوں پہ قائم کرنے کے لیے بار بار موت کو یاد دلایا ہے کہ ایک دن تم نے جانا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے ایک شعر میں، ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے۔ پھر فرماتے ہیں آپ آگے اسی شعر کے اندر یہ فرماتے ہیں، چھوڑنی ہوگی تجھے دنیا فانی ایک دن، ہر کوئی مجبور ہے حکم خدا کے سامنے۔ کہ اے انسان، تو اس بات سے بے خوف کیوں ہے، تو اس بات سے غافل کیوں ہے کہ آخر جو تو اس دنیا میں کر رہا ہے، اچھائیاں یا برائیاں، ایک دن تجھ کو جا کے حساب دینا ہے اس کا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہلکی سے ہلکی چھوٹی سی چھوٹی چیز مثقال ذرہ، اگر نیکی ہے تو وہ بھی پیش ہونی ہے، اگر بدی ہے تو وہ بھی پیش ہونی ہے، شر ہے وہ بھی پیش ہونا ہے۔ تو موت کے ڈر سے یا موت سے وہ بالکل الگ ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے باقی مریں گے، میں نہیں مروں گا۔ لیکن جب موت آتی ہے اس وقت اس کو یہ احساس ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں فرعون کا ذکر ہے، جب وہ ڈوبنے لگا اس وقت اس کو اللہ پر ایمان لانے کا احساس ہوا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا اب وہ وقت گزر گیا۔ تو موت کا بھول جانا انسان کو غلطیوں، گمراہیوں، جرائم کے ارتکاب میں اور بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جس کو موت یاد رہتی ہے وہ ان باتوں کی طرف نہیں آتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آج کا انسان جو موجودہ دور کا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ قومی اعتبار سے بھی اور یا ملکی اعتبار سے بھی ہم پر کوئی پکڑ اللہ کی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ انسان بھول رہا ہے کہ قرآن شریف میں اور بائبل میں یہ لکھا ہے سدوم اور عمورہ کس طرح اللہ نے تباہ کر دیے، ایک منٹ میں، ایک جھٹکے میں ختم ہو گئے۔ یا دور کیوں جائیں، اس زمانے میں سونامی آئی، ایک منٹ میں ہزاروں کو لقمہ اجل بنا کے چلی گئی۔ گجرات میں زلزلہ آیا، سینکڑوں مر گئے۔ سیلاب آتے ہیں، سینکڑوں کی بستیاں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اس ڈر سے وہ انسان بے خوف ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ جرائم زیادہ سے زیادہ کرنے لگا۔ پھر ایک سب سے بڑی اہم وجہ جو اس زمانے میں ایک انسان کا اللہ تعالیٰ سے بدظن ہو جانا اور دور ہو جانا ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں، اور اس کی ذمہ داری ان لیڈروں پر ہے، ان مذہبی رہنماؤں پر ہے جنہوں نے کہ اس طرح کے عقائد بنائے۔ مثال کے طور پہ عیسائیت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، مگر بعد میں آنے والے پولس اور دوسروں نے انہوں نے کیا کیا، کہا اللہ ایک نہیں ہے، وہ تین ہے، تثلیث کا عقیدہ ایجاد کیا۔ اور اس زمانے میں اس کو بہت زیادہ اچھالا گیا کہ اللہ ایک نہیں ہے بلکہ تین ہیں، اور تین مل کے وہ ایک ہیں، تثلیث کا عقیدہ پیدا ہوا۔ آگے چلیں، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں 80 کروڑ یہاں پہ ہندو ہیں، کچھ سناتن ہیں، کچھ جین ہیں، کچھ بدھ ہیں، کچھ آریہ سماج ہیں۔ ان کے عقائد دیکھ لیں آپ، یہ کہتے ہیں برہما وشنو مہیش، یہ تین ایک اللہ نے پیدا نہیں کیے ہیں بلکہ یہ سب کے سب اس کائنات کو چلا رہے ہیں، اور پھر 20 یہاں پر دیوی دیوتائیں ہیں اور بت ہیں، ان کی وہ پوجا کی جاتی ہے، اور وہ بھی ایک اللہ سے دور ہو گئے۔ تیسرا یہ مسئلہ آیا کہ آریہ سماج ایک ہے، انہوں نے کہا دیکھو اللہ تو ہوگا، ایشور ہوگا، مگر آتما اور ذرات پرمانو وہ بھی انادی ہیں، اللہ کا کام ایک روح کو لے کے دوسرے میں ڈال دینا، اتنا ہی ہے۔ اس سے آگے مسلمان ہیں۔ عجیب حالت اس زمانے میں ہو گئی، انہوں نے کہا نہ اللہ بولتا ہے نہ سنتا ہے، اور عجیب حال ہے کہ مسلمانوں کے دانشور سر سید جیسا انسان وہ یہ لکھتا ہے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرتا، الہام کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک اور مصیبت مسلمانوں میں یہ کھڑی ہو گئی، وہ کہتے ہیں اللہ نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ دعائیں سنتا ہے۔ اب جو کچھ ہے وہ مزاروں پہ جاؤ، اولیاء اللہ پہ جاؤ، قبروں کی پوجا کرو، ان کے اوپر چادریں چڑھاؤ، ان کے اوپر طوائف دو، بس تحائف اس کے اوپر چڑھاؤ جو ان کو ملے۔ اس سارے مخمصے نے بنی نوع انسان کو جب اللہ سے اور دور کر دیا، اس کا بھروسہ ہی ٹوٹ گیا کہ اللہ کوئی کہہ رہا تین ہے، کوئی کہہ رہا وہ کرتا ہی کچھ نہیں، کوئی کہتا وہ سنتا ہی کچھ نہیں، وہ
تو کون ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے گا؟ جو رہا خزا ایمان کسی کا تھا بھی وہ بھی اس سے دور ہو گیا۔ اسی عقائد کے کوکھ سے ایک اور عقیدے نے جنم لیا جس نے موجودہ عصر حاضر کے انسان کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور وہ ہے کمیونزم، لا دینیت، اشتراکیت۔ انہوں نے کہا سرے سے یہ جھگڑا ہی ختم کرو، اللہ ہے ہی نہیں، یہ اللہ نام کا کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ دین اور مذہب یہ ایک نشہ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمیں کوئی اللہ پر ایمان نہیں، ہم اس کائنات یہ خود بخود اتفاقی طور پہ چل رہی ہے، اور اس کو لے کے ساری دنیا میں انہوں نے شور مچایا، اور پہلے ہی دنیا بے دینی کی طرف پڑی ہوئی تھی، کوئی 3 کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، اس نے سونے پہ سہاگا کیا، جو رہا کھوہا ایمان تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ملا۔ اب ایسی صورتحال کو دیکھ لیجئے، یہ 19ویں صدی کی ابتدا میں یہاں انسان پہنچ گیا تھا کہ اللہ نام کے وجود سے ایک بہت بڑا دنیا کا حصہ انکاری اور ملحد ہو چکا تھا، وہ دہریہ ہو چکا تھا، اس کو کوئی اللہ پر ایمان نہیں تھا، جس کو تھا وہ 3 بنائے بیٹھا تھا، جس کو اور تھا وہ ایک کروڑوں دیوی دیوتائیں بنائے بیٹھا تھا، دوسرا مسلمان جو قریب تر تھے وہ سارے اولیاء اللہ کی قبروں کو پوجنے لگے تھے۔ اور ہمارے ہندو بھائی بالکل سچ کہتے ہیں بعض دفعہ کہ فرق کیا ہے مسلمانوں اور دوسروں میں، ہم دیوی کو پوجتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، یہ قبروں کو پوجتے ہیں، مٹی کو تو دونوں ہی پوج رہے ہیں، فرق کیا رہ گیا؟ اب اللہ نام کی چیز کہاں گئی؟ وحدانیت نام کی چیز کہاں گئی؟ خالق نام کی چیز کہاں گئی؟ عبادت نام کی چیز کہاں گئی؟ بالکل مفقود۔ اور یہ وہ حالت تھی جو کہ جیسے زمین بنجر ہو جاتی ہے، مسیح علیہ السلام نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ زمین کا پانی نیچے سے بھی خشک اوپر سے بھی خشک، نہ اللہ سے کوئی رابطہ، نہ تعلق، نہ زمین پہ کوئی اولیاء اللہ یا کوئی بزرگان رہے جو قوم کی رہنمائی کر سکتے یا لوگوں کو اللہ دکھا سکتے۔ ایسی حالت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا نقشہ اپنے ایک شعر میں کھینچا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں وہ پانی ہوں کہ جو آیا میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسماں سے وقت پر، میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن آشکار۔ میں پانی ہوں، میں الہام ہوں، میں اللہ سے تعلق قائم کروانے کے لیے آیا ہوں۔ بارش بنجر زمین کے اندر رویدگی پیدا کرتی ہے، ہریالی پیدا کرتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہ ربط بنے، حمزہ وصل بنے خالق اور مخلوق کے درمیان، اور یہی بات مسیح صاحب نے فرمائی کہ وہ ربط، وہ تعلق جو خالق اور مخلوق کا ٹوٹ چکا ہے، اس میں قدورتیں واقع ہو گئی ہیں، اس کے اندر انشقاق پیدا ہو گیا ہے۔ میں خالق کو، میں مخلوق کو اس کے خالق کے ساتھ ملانے کے لیے آیا ہوں، میرے وجود کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ میں وہ پانی ہوں جو آیا، میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسمان سے وقت پر، میں تو ایک پانی ہوں۔ یہ الگ بات ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے چن کے بھیج دیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ تم میرے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہو؟ میری مخالفت کیوں کرتے ہو؟ میرے بدلے اگر کوئی اور بھی آیا ہوتا تو تم بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کرتے۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عین وقت پر بھیجا۔ فیض آوج کا 1000 گزر چکا تھا، سارے مذاہب کی حالت ختم ہو گئی تھی۔ وقت نہیں ہے، ورنہ یہاں پر بہت سے حوالے پڑھ کے سنائے جا سکتے ہیں۔ ہر اہل مذہب چیخ پکار رہا تھا کہ ہمارا مذہب اور ہمارا دھرم اور ہماری سنستا اس وقت آخری کگار پہ پہنچ گئی ہے، آخری کنارے پہ پہنچ گئی ہے، ختم ہو جائے گی۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد، چاہے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا یا نہ کیا، احمدیت کو قبول کیا یا نہ کیا، لیکن انہوں نے محسوس کیا ایک خدا ہے، اور ایک خدا کی طرف بلانے والا اس زمانے میں موجود ہے۔ اور انہوں نے ایک تسکین پائی کہ واقعی اللہ ہے، اور یہ شخص اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو سنتا ہے، اور اس کی تفصیل آگے پھر آئے گی۔ لیکن خلاصہ کلام یہ کہ انسان جو عصر حاضر میں روحانیت سے دور ہوا، وہ گناہوں میں غرق ہوا، اس کی وجہ یہ غلط عقائد تھے جس کی تفصیل میں نے بتا دی۔